السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے یو آسک فار اٹ اور یہ ہے فورم ولنگ ویز کا فیس بک پیج پہ۔ آپ کو خوش آمدید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو آپ سے اگر ملاقات نہ ہو تو لگتا ہے کہ ویکینڈ صحیح طور پہ ہم انجوائے نہیں کر پائیں گے، اور انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر انفارمیشن بھی ہو تو کمال ہو جاتا ہے، اور انفارمیشن اگر آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت سے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، مگر پہلے ضروری ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو، یہ ادراک ہو کہ مسئلہ کیا ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو درست کر لیں، اور ہماری عادات ہمیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرف جانا ہے۔ اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو۔ Maybe somebody wants to lose weight, maybe somebody wants to make more money, and maybe somebody has some disease, کوئی بیماری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ان سے دور ہو جائے۔ مثلا جیسے کہ ہمارا ریہیب سینٹر ہے، ولنگ ویز ریہیب سینٹر، اور اس میں لوگوں کو ایڈکشنز ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو علتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان علتوں سے جان چھڑا سکیں، مگر وہ علتیں اتنی زیادہ ان کی زندگی کو قابو میں لیے ہوتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوتا۔ آج بھی پروگرام میں ہم ڈاکٹر صداقت علی سے اس کے متعلق بات کریں گے، اور ہمارے جو پینل کے مختلف شرکاء ہیں یہاں پہ، کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ، وہ مل کر سوال جنریٹ کریں گے اور ہم ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کو بھی پروگرام میں تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے پریمبل میں پروگرام کے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے مختلف کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے جیسے موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، تو پھر سافٹ ویئر ایپس مل کے ہمیں ریکوائرڈ ریزلٹس دیتی ہیں یا دینے چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کچھ ایسے جو ہے نا وہ بنا لیے ہوتے ہیں، جس طرح سے ریچولس، وہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کک سٹارٹ دیتے ہیں، اگنیشن میں ہم کرتے ہیں، دین وی سٹارٹ آف۔ کئی دفعہ وہ غلط بھی بن جاتی ہیں چیزوں کے، ریزلٹس بڑے خراب آ رہے ہوتے ہیں اور وہ علتیں بن جاتی ہیں، یعنی کہ بیڈ ہیبٹس اس کو کہہ لیں، اینڈ وی ڈونٹ گیٹ ریکوائرڈ ریزلٹس۔ اس کو آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہو اس میں اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے نکلنے میں، بحالی میں۔ اگر جو ہے کوئی ذہنی مرض ہو یا کوئی جو ہے اور کوئی نیوروٹک بیہیویئر ہو، تو اس کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں اور کیسے پیشنٹ یا اس کے لواحقین ایک ٹریٹمنٹ فرینڈلی بیہیویئر اپنا انیشیٹ کریں اور اس کو کیری آن کریں۔ دیکھیں، انسان سوشل اینیمل ہے، اور جیسے وہ قبیلوں میں رہتا ہے، پھر وہ گھروں میں بھی ایک نیوکلیئر فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا بھلا بھی چاہتے ہیں۔ انسان چاہے وہ اپنی سوسائٹی کو دیکھے یا اپنے ملک کو دیکھے یا دنیا کو دیکھے، تو انسان کی نیت کہیں نہ کہیں اچھائی کی طرف مائل نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ انسان ہیں جو کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، بعض اوقات انتہائی معصومیت سے اتر جاتے ہیں۔ بہت ہی اچھی انٹینشن کے ساتھ بعض اوقات انسان ایسی جگہوں پہ قدم رکھ جاتا ہے جو کہ بہت پھسلواں جگہیں ہوتی ہیں، اور جہاں سے پھسلتے پھسلتے نیچے انسان کسی کھائی میں جا گرتا ہے۔ شروع سے ہی انسان جو ہے ایک دوسرے کو بدلنے کی بھی کوششیں کرتا رہا، آج بھی سوسائٹی میں ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ملکوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں مختلف طبقے ہیں جو کہ ایسی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں جس سے کہ دوسروں کو بدلنا مقصود ہوتا ہے۔ اور پھر بیماریوں کا پہلو ہے، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن علاج کی طرف گامزن نہیں ہوتے۔ موٹاپا سب سے کامن بیماری ہے جو بیماریوں کی ماں ہے، لیکن فیملی ممبرز اگر کسی کو موٹاپے کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتا ہے، وہ باز نہیں آتا، وہ اپنی روش پہ گامزن رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کھاتا پیتا بندہ مر جائے تو کوئی بات نہیں۔ ڈائبٹیز میں مریض جو ہیں وہ میٹھا کھانے سے باز نہیں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ علاج کرائیں گے، گولیاں انسولین لیں گے تو
معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن علاج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بد پرہیزی کو بھی کور کر سکے. لوگوں کو دل کی بیماری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، انہیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہی وہ ان کا گزارا ہو جائے گا، انہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے ان کو کوئی نقصان ہوگا. لوگوں کے ill founded beliefs ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہسپتال جانا موت کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر ان سے وجہ پوچھیں کہ بھی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھ لیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہسپتال میں مرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں مرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا علاج ہی نہیں ہو سکا، وہ بغیر جنگ لڑے زندگی کی بازی ہار گئے. پھر اور کئی چیزیں ہیں جو اچھی سمجھ کے لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ورکوہلزم، جیسے کام زیادہ کرنا. اپنے کریئر کے شروع میں بزنس مین بے انتہا کام کرتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز شروع میں اپریشیٹ کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ اس کے مخالف چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، ان کی سوشل نیڈز پوری نہیں ہوتی، ان کی میل ملاقات نہیں ہوتی. اسی طرح کئی لوگ سوشل ورک میں اتر جاتے ہیں اور اپنی فیملی کو اگنور کرتے ہیں، غیروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دور پار کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان کے گھر والے ان کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں. اور جب وہ اعتراض کرتے ہیں، جب وہ رنجیدہ ہوتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ مذہبی انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو اگنور کر کے تبلیغی مشاغل میں بہت زیادہ اتر جاتے ہیں اور ان کی فیملی سے پوچھیں تو وہ بہت ناراضی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوفت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو چوٹ پہنچتی ہے، چونکہ ان کی نگہبانی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا اور وہ بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں. موسٹلی لوگ سر کہہ بھی نہیں پاتے اس حوالے سے کہ جو آپ نے مذہبی انتہا پسندی ہے تو وہ اپنے آپ کو ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوال اٹھانا ہی ہمارا کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا ہے. ہم وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. تو میری سوچ کے مطابق تو اللہ کو ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا، ہمیں اللہ سے کام ہوتا ہے. جب ہم مذہب سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ہم واپس مذہب کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں یا مذہب کو کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے بعض اوقات بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں. یہ میں نے کچھ ایسی ابھی ایڈکشنز کا ذکر کیا، ایسی علتوں کا ذکر کیا کہ جنہیں بظاہر اچھا سمجھا جاتا ہے. نیک نام، جیسے کئی طالب علم ہوتے ہیں ان کو ڈگریوں کا شوق ہو جاتا ہے، وہ 1 ڈگری لیتے ہیں، وہ 2 ڈگریاں لیتے ہیں، وہ 3 ڈگریاں لیتے ہیں اور ہر ڈگری کے بعد انہیں ایک بوسٹ ملتا ہے. مزید ڈگری لینے کا نہیں، ایک سیلف اسٹیم ان کو لگتا ہے کہ بڑی ہائی ہو گئی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد پھر سیلف اسٹیم گرنا شروع ہوتی ہے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جنہوں نے آدھی درجن ایم اے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کام وام کوئی نہیں کرتے. وہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک نئی منزل کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کام کی عمر سے گزر جاتے ہیں اور وہ کام کوئی نہیں کرتے اور پھر کافی ڈپریشن کا سامنا بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر کچھ بری باتیں بھی ہیں، بری عادتیں بھی ہیں جنہیں علتیں کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ گیمبلنگ ہے. کچھ لوگ گیمبلنگ میں چلے جاتے ہیں اور بدنام بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور تباہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ایز سچ اسے بیماری نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ ایک بد عادت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ معاشروں میں کبختیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں تباہیاں آتی ہیں اور زندگی ان مینیجیبل ہو جاتی ہے. پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم نفسیاتی سمجھتے ہیں لیکن وہ جسمانی ہے. جیسے ایڈکشن ایک جسمانی بیماری ہے اور ہم اسے ایک نفسیاتی بیماری سمجھتے ہیں. ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم ڈرگز کے استعمال کے لیے انفٹ ہو گیا اور بندے کو چسکا چکے پڑ چکا ہے تو وہ ڈرگز یوز کرنے سے باز نہیں آتا. یہ وہی سچویشن ہے جیسے ڈائبٹیز میں جسم کاربوہائیڈریٹس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، مٹھائیوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے انفٹ ہو چکا ہے، جسم کا نظام کمزور پڑ گیا لیکن بندہ مٹھائیاں کھانے سے باز نہیں آتا. اس کے لیے ڈاکٹرز پھر بعض اوقات ادویات دیتے ہیں، انسولین دیتے ہیں اور انسان پھر بھی کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن ڈرگز اور الکوہل کے معاملے میں کوئی ایسی ادویات نہیں ہے جن کو استعمال کر کے ڈرگز اور الکوہل آپ لیں تو آپ کو نقصان نہ پہنچے. اور ان حالات میں
نقصان کا سامنا کرتے ہوئے مسلسل ڈرگز کا استعمال جاری رہتا ہے، اہل خانہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور نشے کا مزہ جو ہے وہ مریض اٹھاتا ہے۔ جب مریض کی طرف کوئی تکلیف بڑھتی ہے تو اہل خانہ اسے اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اور جب کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں آپ کے بچے سے تو وہ گھر والے ادا کر دیتے ہیں۔ جب تھانے میں پکڑا جاتا ہے تو گھر والے چھڑاتے ہیں۔ جب دفتر سے کال آتی ہے کہ صاحب کیوں نہیں آئے تو پھر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اور یہ اس طرح بہانے بنانے سے یا ان کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ برقرار رکھنے کی کوششوں میں مریض تباہی کی منزلوں پہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں کہیں تو خالی علتیں ہیں، جیسے جوا ایک علت ہے، اسی طرح کہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر اچھی نظر آتی ہیں جیسے ورکوہلزم۔ اچھا، کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر بیماری ہیں لیکن انہیں بیماری نہیں سمجھا جا رہا، جیسے موٹاپا ایک جسمانی بیماری ہے اور ساتھ ہی ایک برین ڈس آرڈر بھی ہے۔ اسی طرح الکوہلزم ایک بری عادت بھی ہے اور یہ ایک جسمانی بیماری بھی ہے، کیونکہ ہم سب کے جسم میں شراب سے نپٹنے کا ایک نظام ہے، شراب کی پروسیسنگ کا ایک نظام ہے جس کی بنا پر انسان شراب پی سکتا ہے اور دوسرے جانور شراب نہیں پی سکتے۔ جب انسان کا یہ پروسیسنگ کا جو یونٹ ہے جسم کے اندر، جو زیادہ تر جگر سے متعلقہ ہے، وہ خراب ہوتا ہے اور پھر بھی بندہ بضد ہوتا ہے شراب پینے پر، تو اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے نظر خراب ہو اور آپ گاڑی چلانا چاہیں، یا ایپیلیپسی کے فٹس پڑتے ہوں اور آپ سوئمنگ کرنا چاہیں۔ تو بعض دفعہ ہم جسمانی طور پر اور بعض اوقات بیرونی حالات کی وجہ سے ہم کئی کام نہیں کر سکتے، اور اگر ہم وہ کام کرنے پہ بضد ہوں تو بڑی تباہی آتی ہے۔ کہیں یہ بیماریاں ہیں لیکن علاج کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، جیسے ڈائبٹیز میں 5-7 سال عام طور پر مریض گنوا دیتے ہیں اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جو ڈائبٹیز ہے واپس مڑ جائے، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ بہت زیادہ لمبی واکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو تو لمبی واک کا اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا، ڈائبٹیز کنٹرول کرتے ہوئے واکس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ دل کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے دل کا علاج پچھلے 40 سال میں بہت ترقی کر گیا ہے لیکن لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، یا اگر وہ سٹینٹس ڈلوا لیتے ہیں تو لائف سٹائل چینج نہیں کرتے، دوبارہ پھر خون کی نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں۔ ریلیپس خالی ایڈکشن الکوہلزم میں نہیں ہوتا، ریلیپس دل کی بیماری میں بھی ہوتا ہے، ریلیپس موٹاپے میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت موٹا ہے، چند دنوں بعد دیکھتے ہیں تو وہ شرنک ہو رہا ہے، چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ سائز 0 پہ آ گیا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ریلیپس جو ہے یہ موٹاپے میں بھی ہے، یہ نشے کی بیماری میں بھی ہے، کیونکہ جہاں آپ صرف ول پاور یوز کریں گے اور جب ول پاور تھک جائے گی تو ریلیپس کے امکانات ہیں۔ اب یہاں جو بنیادی سوال ہے کہ اہل خانہ کیا کریں، وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کہ وہ کیا کریں۔ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، اگر وہ دخل دیتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ وہ خاموش رہ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں بہت سخت جواب ملتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، کہ جس نے غلط رستے پہ چلنا ہے اس کے بعد بہانے بہت، اور وہ 24 گھنٹے اس بارے میں سوچتا ہے کہ کیسے دوسرے لوگوں کو کنارے لگا کے وہ اپنا کام کرتا رہے، اور چونکہ ان کے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سی ترکیبیں وہ سوچ لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھی بہت سی ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں، اور وہ مل کے سوچتے رہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کیسے جواب دیا جائے کہ نشے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ نشے کے مریض آخرکار جادوگر بن جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ ان کو کچھ نہ کچھ منع کرتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنا نشے کا جو گورکھ دھندا ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور کافی فرصت سے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ذمہ داریاں چھوڑی ہوتی ہیں، اور ہر وقت ان کا دھیان ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح نشہ کر گزریں۔
اکثر اہل خانہ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا یا پھر آپ نشے کو چن لیں یا ہمیں چن لیں، اور وہ نشے کو چن لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کا واسطہ کسی نشئی سے ہے، یعنی کسی ایڈکٹیو بیہیویئر والے بندے سے ہے، کسی ایسے بندے سے ہے جو ایڈکشن ٹریک پہ ہے، تو جب بھی آپ اسے آزمائش میں ڈالیں گے تو اس کا جھکاؤ ایڈکشن کی طرف ہوگا، آپ کی طرف نہیں ہوگا. لہٰذا اس مقابلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایڈکشن زیادہ طاقتور چیز ہے بنسبت کسی فیملی ممبر کے. آپ اپنے پیارے کو اس طرح کٹ پتلی کی طرح نہیں نچا سکتے جس طرح ایڈکشن کسی کو کٹ پتلی کی طرح نچاتی ہے. ایڈکشن کافی سخت ہاتھ رکھتی ہے. ایڈکشن ایک مسلسل کریونگ کا نام ہے، اور اہل خانہ ایڈکشن کا براہ راست اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مریض کی ایموشنل سٹرنگز پل کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے خود پتہ چل جائے کہ اس کے لیے برا کیا ہے اور اس کے لیے اچھا کیا ہے، یعنی اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کر سکتے ہیں. سر میں ایک بالکل مختلف سا سوال آپ کی گفتگو کے پیرائے میں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا نائیو ہے شاید. میٹھا کھاتا ہے ڈائبیٹک، اس کی یہاں زبان پہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو، اس لیے وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، اس کا سویٹ ٹوتھ ہے، ہی لوز ٹو ایٹ اٹ. اب اس کی باڈی جو ہے وہ متحمل نہیں ہو رہی، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. دوسری طرف ایک الکوہولک ہے، اس نے جب الکوہول یوز کرنی شروع کی تو اس کو بڑا سکون ملا، یا اس کو بڑا مزہ آیا، اس کو ہائی ملی، اس کو برین کے سینٹر میں کچھ مزہ آیا، کہیں پہ پلیجر سینٹر میں اس کو مزہ آیا. نا ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ مور آفن اینڈ اگین اینڈ اگین. یہ ایڈکٹیو بیہیویئر اس کا بنا، تو اس میں اس کو اگر کوئی کہتا ہے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی فیملی کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ کے ارد گرد، تو بھئی یہ نہ کرو. وہ کہتا ہے میرا تو مزہ لگا ہوا ہے، مجھے تو کرنے دو نا. یہ جو فیکٹر ہے جو ایڈکشن کی طرف کسی کو پش کرتا ہے، اور وہاں پہ معالج، تھیراپیوٹک ٹیم وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. اس سائیکل کو کیسے بریک کیا جائے ایمیکیبلی کہ وہ اس کا کام بھی چلتا رہے، اور پروبیبلی اٹس آسکنگ فار ٹو مچ، کام بھی چلتا رہے اور اس کو نقصان بھی نہ پہنچے. دیکھیں، جب کوئی ڈائبیٹک مٹھائی کھاتا ہے تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اسے مزہ آتا ہے، اور کنیکشن بنانا بہت آسان ہے. لیکن جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈائبٹیز سے 6 مہینے بعد یا سال کے بعد، ان کمپلیکیشنز کا کنیکشن مٹھائی سے بنانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کا جو ٹائم میں رشتہ ہے، ایک قربت کا ہے، ایک بہت دوری کا ہے. اور جب بھی کوئی الکوہلک شراب پیتا ہے تو جب وہ گلے سے اترتی ہے تو اس کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں ڈیولی برین میں، اور اس کی ایک یوفورک ریکال ہوتی ہے. جیسے آپ ایڈورٹائزنگ کی ریکال کو پہچانتے ہیں کہ جو آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، تو جب آپ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی ٹوتھ پیسٹ کی یا صابن کی، تو آپ کو ایک ریکال آتی ہے جو کہ ہمارے دماغ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے. اچھا، شراب جب کوئی پیتا ہے تو فوری طور پر اس کو اچھا لگتا ہے الکوہلزم میں، لیکن چند گھنٹوں کے بعد یا اگلی صبح اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، جسے ہینگ اوور کہا جاتا ہے. یعنی کوئی شراب شام 6 بجے پینا شروع کرتا ہے تو پہلا 1 گھنٹہ اس کا تقریباً اچھا گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر تلخی ابھرنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم میں زہریلے مادے بننا شروع ہوتے ہیں. پھر اہل خانہ سے اس کا انٹریکشن ہو تو وہ پہلے ہی گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تماشا لگنے والا ہے، اور سب بہت اچھی طرح کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے اس کے حالات اتنے دگرگوں ہو جاتے ہیں. لیکن خود مریض کو یہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میری حرکتیں یا میرا بیہیویئر بہت خراب ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بہت تلخی سے بات کر رہا ہوں. وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی براڈ کاسٹر کی طرح بات کر رہا ہوں. وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ دیوار پکڑ کے یا زمین پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں کسی کیڈٹ کی طرح چل رہا ہوں. یہ اس کا ایک اپنا پرسیپشن ہے. اگر اہل خانہ ایسے موقع پر، آج کل تو بڑا رواج ہے ویڈیوز بنانے کا،
اپنے فیملی ممبر کو جو الکوہلزم کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کے کسی مناسب وقت پر اس کے اسمارٹ فون میں آپ سینڈ کر دیں اور وہ دیکھ لے تو کافی فرق پڑے گا. یہ ٹریگرنگ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ٹریگرنگ نہیں ہو جائے گا؟ وہ انوائے نہیں ہو سکتا؟ انوائے ہو سکتا ہے. ہمیں ہمارا مقصد انوائے کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک ریالٹی کی ڈوز دینا ہے. لیکن صبح میاں صاحب اٹھ کے 11 بجے دفتر اگر گئے ہیں اور آپ 1 بجے وہ ویڈیو گزشتہ رات کی بھیج دیتے ہیں تو انوائے تو ہوگا بندہ، لیکن ریالٹی کا ایک ٹیکہ تو لگ جائے گا نا. انسائٹ آئے گی، آ سکتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کے دوسری جانب رہتے ہیں، یعنی غلط جانب رہتے ہیں. ہم دوسروں کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں پہ بہت نکتہ چینی بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے، اور ہم اپنے آپ پہ نکتہ چینی نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. چونکہ ہم نے ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کرنا ہے تو ہم نے فیڈ بیک دینا ہے، جو کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں اگر میں جان کی مان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے، یا اس طرح کر کے بات کر سکتے ہیں. کئی دفعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں جو کسی موقع پر آپ نے بنائی ہے کہ یہ آپ کے حالات تھے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ایس ایم ایس بھیجنے میں آپ کو کچھ موقع ملتا ہے کہ آپ بات چیت کو سنوار سکتے ہیں، آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسا ایس ایم ایس جو پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، آپ اسے 10 منٹ میں جب بناتے ہیں تو آپ غلطیاں زیادہ نہیں کرتے. اور فیس ٹو فیس بات کرنے میں بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے، اور ہم بعض اوقات اشتعال انگیزی والی بات کر جاتے ہیں. تو آغاز میں اگر ہم ایس ایم ایس بھیج دیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا، یا ہم خط لکھ دیں، کسی کے ہاتھ رکا بھیج دیں کہ یہ میری تشویش ہے، اور مختصر بات آپ کر لیں کہ یہ یوں مجھے لگتا ہے. ایک پہلا پرنسپل جو میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی پیارے کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو دنگا فساد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ معاملے کو وقتی طور پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ اکثر اوقات یہ بات کرتے رہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے خوب لمبی چوڑی باتیں کی، سلواتیں سنائیں اور سنی اور ایک دوسرے کو بلیم گیم کیا، لیکن پھر اتنی ناراضگی بڑھ گئی کہ 3 ہفتے نہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کیا، نہ ایک دوسرے سے بات کی، اور پھر 2 مہینے بعد جوش آیا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ شور شرابہ کر لیا. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کا انٹریکشن فیملی ممبر سے ہو، جہاں آپ کسی کے رویے سے شاکی ہوں یا پریشان ہوں، جیسے آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے، یا وہ راتوں کو دیر سے آتا ہے، یا غلط دوستوں سے ملتا ہے، یا خامد دیر سے آتا ہے اور ڈرنک آتا ہے، یا خامد نے کوئی اور آف شور کمپنی بنا رکھی ہے، تو آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں. ہلہ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو میں کہتا ہوں کہ حق سچ کی بات کریں اور پھر یو ٹرن لے لیں. پھر آپ نارمل زندگی کی طرف چلے جائیں کہ چلو بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، یا آپ کوئی کام کہہ دیتے ہیں کہ اچھا چلے مجھے یہ میرا چھوٹا سا کام کر دیں، تاکہ یہ احساس رہے کہ رشتہ ایٹ سٹیک نہیں ہے، بلکہ اس بندے کی اپنی زندگی میں کوئی نفع نقصان کا معاملہ ہے. فیملی کو پہلے پھر ان سب چیزوں پہ سوچ بچار کرنا ہوگا، بیکاز فیملی کے نارملی ایموشنز بڑے کنڈیشن ہوتے ہیں، وہ بہت انوالو ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، اور وہ حق سچ کی بات ایموشنل ہوئے بغیر کہہ نہیں سکتے ہیں. سو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فیملی کو پہلے خود کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی کو ہیلپ. شمائلہ کی بات سے مجھے ایسا بھی احساس ہو رہا ہے کہ جیسے جب ہم دوا کسی کو پلاتے ہیں تو پوری بوتل اگر انڈیل دیں اس کے حلق میں تو کام تو خراب ہو جائے گا، مگر اس کو چھوٹے بولس ڈوز، 1 ڈوز دیا، پھر ڈوز دیا، صبح دوپہر شام، یا صبح شام، یا او ڈی، سم تھنگ لائک دیٹ. پرابلم ایکچولی جب تک ہم تپتے نہیں ہیں ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. جب تک ہمارا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہوتا ہم بات نہیں کر سکتے. وہ جو کہتے ہیں نا توپ لگ سی تے ٹھس کر سی، وہ والی بات ہے کہ جب بندہ
تپتا ہے تو بات کرتا ہے، اور جب تپ کے بات کرتا ہے تو تجاوز کرتا ہے، پھر دوسرے کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جنہیں دھمکی کہا جا سکتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس پہ بعد میں خود ریگریٹ کرتا ہے. سو جو بات آپ ٹھنڈے میں نہیں کر سکتے وہ غصے میں بھی نہ کریں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھنڈے میں بات کرنا سیکھ لیں، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اچھا بھلا ماحول بنا ہوا ہے، چھوٹی سی بات ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، اور ہم پیمانہ صبر کو بڑھتے رہتے ہیں. جب وہ لبریز ہو جاتا ہے، اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر ایک کوئی موقع نکلتا ہے اور ہم تپ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف سے رد عمل آتا ہے، اور پھر ہم اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم توہین امیز جملے واقعی کہتے ہیں، اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ سفر کرنے لگتا ہے، اور کئی دنوں کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو پھر ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے. تو جسے ہم کہتے ہیں نا کنفرنٹ کرنا، یہ ایک سیکھنے کا کام ہے، اور آپ کو ہر روز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دن میں کئی دفعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 1 منٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز غلط لگ رہی ہے، پھر آپ اپنے جذبات بتاتے ہیں، اپنے خدشات بتاتے ہیں، پھر آپ اپنی امیدیں بتاتے ہیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. اور پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ ابھی آج آپ کو کوئی قسم کھا کے بتائے، وعدہ کرے، یا وہ آپ کو آج ہی کسی طرح یقین دہانی کرائے کہ وہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گا. اور یہ قسمیں، یہ وعدے، یہ زیادہ تر ٹوٹ جاتے ہیں نشے کی بیماری میں. اور اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے تو آپ وعدے کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر ضرور اٹیچ کریں جو ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ سکیں، یعنی جو آبزرویبل ہو اور وعدے کی ڈائریکشن میں ہو، وعدے کے ساتھ الائن کرتا ہوا بیہیویئر ہو. یعنی ایسا بیہیویئر جو وعدے کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جب کوئی ایسا بیہیویئر آپ وعدے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، تو جو لہجہ لہجہ تبدیلی آتی ہے اس سے آپ اپنی منزل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ریسٹ ایشورڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج شام یا کل صبح تک آپ کا پیارا سیدھے رستے پر آ جائے، تو آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور کوئی اپنے وعدے توڑتا ہے تو پھر آپ کے رشتے پہ چوٹ پڑتی ہے، اور آپ کا جب رشتہ خراب ہو جاتا ہے تو امکانات اور بھی کم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے رشتہ نہیں خراب کرنا ہوتا، کیونکہ یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نشے کا مسئلہ ہے یا خراب رویے کا یا علت کا مسئلہ ہے وہ دوسرے کا ہے، یعنی آپ کے بیٹے کا ہے یا خامد کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ آپ کا خامد ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے. آپ کا مسئلہ وہ رشتہ ہے، ورنہ یہ مسئلہ اس کا ہے. اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن آپ کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ رشتہ ہے، تو آپ کا فوکس اس رشتے پہ ہونا چاہیے کہ وہ رشتہ نہ بیمار پڑے. کیونکہ جب وہ رشتہ صحت مند رہتا ہے تو امکانات کھلے رہتے ہیں، چینلز کھلے رہتے ہیں، مذاکرات کھلے رہتے ہیں، اور آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، آپ بہتری لا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ گھر میں جب ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کسی بیوی کو اپنے خامد سے، یا ماں باپ کو اپنے بیٹے سے، یا بھائی کو بھائی سے، تو آپ یوں سمجھ لیں، تصور کر لیں، سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھے آدمی کا سامنا ہوتا ہے ایک برے آدمی سے. میں یہ سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، میں واقعی نہیں کہہ رہا کہ وہ برا ہے. بعض اوقات وہ برا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بیمار ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے بندے کا ایک برے بندے سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھے بندے کی کوشش یہ ہے کہ وہ برے بندے کو اچھا بنا دے. اچھا، برا بندہ اچھا بن کے نہیں دیتا. جب برا بندہ 2-4 دفعہ برا رویہ کرتا ہے تو اچھا بندہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہتا. وہ کہتا ہے کہ اب میرا حق ہے کہ میں ابھی برا بنوں. اس کی ایک مورل لائسنسنگ ہو جاتی ہے.
سو اچھا بندہ برے بندے کو اچھا بناتے بناتے خود برا بنتا ہے. یعنی ایک بندے نے برا سلوک کیا ہے, دوسری دفعہ برا سلوک کیا ہے, تیسری دفعہ برا سلوک کیا ہے, تو اچھا بندہ کہتا ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے کہ اس کی ایسی تیسی کروں, اب اس کی بےزتی کرنا میرا حق بنتا ہے. ایک مورل لائسنسنگ جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے چند دن لوگ ڈائٹنگ کر کے پھر کہتے ہیں آج تو میرا حق ہے کہ میں جو مرضی کھاؤں, تو وہ جو مورل لائسنسنگ ہے وہ آ جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ جو ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے, بعض اوقات وہ برا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بری حرکتیں کرتا ہے, تو اسے اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن پس پردہ ایک بیماری ہوتی ہے, اور وہ بیماری بعض اوقات جسمانی ہوتی ہے جو انسان کو بری حرکتوں پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. ڈائبٹیز ایک بیماری ہے لیکن یہ بہت سی بری حرکتوں پہ مجبور کرتی ہے. ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ میٹھے سے پرہیز کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں تو بالکل پرہیز کر رہا ہوں, وہ جھوٹ بولتے تھے. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ واک کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں, لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. سو ایڈکشن کا اور جھوٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ بن جاتا ہے, اور جتنا زیادہ وہ جھوٹ بولتا ہے اتنا زیادہ وہ ایڈکشن میں گہرا اترتا چلا جاتا ہے. اچھا, فیملی ممبر چونکہ اس کی عزت بچانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے, تو وہ اس کی خاطر جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سب سنتے ہیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے, لیکن پھر ہم اپنے لیے استثناء پیدا کر لیتے ہیں کہ نہیں اس موقع پہ جھوٹ بولنا بنتا ہے. جھوٹ بولنا تو کسی موقع پہ نہیں بنتا. ایڈکشن کے مریضوں کو اور ان کے فیملیز کو جب میں کاؤنسل کرتا ہوں تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات میں ان کو کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کے لیے کہتا ہوں تو یہ ایک طبی مشورہ ہے, یہ ایک اخلاقی مشورہ نہیں ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر جب ڈائبٹیز کے مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے آم نہیں کھانے, انگور نہیں کھانے یا مٹھائیاں نہیں کھانی, تو رات کو خود تو ڈاکٹر آم, انگور اور مٹھائیاں کھا رہا ہوتا ہے. سو میں کہتا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ نہ کیجئے گا کہ آپ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں یا آپ نے بھی تو کبھی بولا ہوگا. ہو سکتا ہے میں بولتا ہوں, لیکن بطور ڈاکٹر کے جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ مت بولیں تو یہ کوئی اخلاقی معاملہ ہرگز نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل مشورہ ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں مٹھائی نہیں کھانی, جیسے آپ کہتے ہیں بلڈ پریشر میں آپ نے یہ کولیسٹرول میں اور یہ انڈے کا پرہیز اور یہ نمک کا پرہیز اور بہت اچھی اچھی چیزوں سے بھی آپ لوگوں کو منع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گلا خراب ہے تو آپ نے کھٹی چیزیں نہیں کھانی. تو یہ ایک طبی مشورہ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ ایڈکشن سے نجات چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبر کو ایڈکشن سے نجات ملے, تو جو سنگل موسٹ امپورٹنٹ مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مریض کے حوالے سے اور اس کے مرض کے حوالے سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ ایک ایسا معجزہ نما نقطہ ہے جس میں میں نے بہت ساری زندگیوں کو سنورتے ہوئے دیکھا. سر یہ جو آپ بات کر رہے تھے مورل لائسنسنگ کی, ایسے ذرا سی ہٹ کے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. کیمپین جب کوئی کرتا ہے کسی کے بھی خلاف تو وہ لوگوں کا ذہن بدل دیتا ہے اور پھر اس بات پہ مورل لائسنس حاصل کر لیتا ہے کیونکہ یہ شخص برا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ہمیں ایسا برا سلوک کرنا چاہیے, اور پھر اس کو ڈوز آف ہز اون میڈیسن دیں گے تو مزہ آئے گا. یہ گھروں میں نہیں اس کو اطلاق کیا جا سکتا؟ یہ بعض اوقات اٹ ورکس, کسی کو وہی دوا دینا جو آپ کو دے رہا ہے, کیونکہ اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی خاتون اپنے میاں کو فون کرتی ہے اور وہ فون نہیں اٹھاتا اور کال بیک بھی نہیں کرتا, تو بیوی جو ہے وہ کافی مایوس ہوتی ہے. لیکن پھر اگلے دن اگر بیوی بھی ایسا کرے کہ میاں کال کرے اور وہ فون نہ اٹھائے اور پھر کال بیک بھی نہ کرے تو بات سمجھانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. عدلے کا بدلہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے بہتر طریقے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے. آپ بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ میرا فون نہیں اٹھاتے اور کال بیک نہیں کرتے تو مجھے اچھا نہیں محسوس ہوتا, مجھے احساس کمتری ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری قدر و منزلت آپ کی نظر میں اچھی نہیں ہے,
تو میں توقع رکھتی ہوں کہ آپ مجھے کال بیک کیا کریں. اور اس کے بعد خاتون تہیا کر لیتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ کال کرنا ہے اور بار بار نہیں کال کرنا, ایک دفعہ کال کرنے کے بعد مجھے انتظار کرنا ہے کہ آپ کال بیک کریں گے. اور دوستوں کے درمیان بھی یہ پہلو ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کو جب ان کی اپنی دوا آپ دیتے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں تو وہ بہت بل بلاتے ہیں اور وہ اپنے جو طرز عمل ہے اس میں ایک واضح تبدیلی ضرور لے کے آتے ہیں. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک چنگے بندے کا جب ایک مندے بندے سے واسطہ ہوتا ہے تو یہ تو بہت مناسب بات نہیں ہوگی کہ گھر میں پہلے ہی ایک بندہ ہے جو خرابی بسیار کر رہا ہے اور اس کو سدھارنے میں 4 بندے اور خرابی بسیار کرنا شروع کر دیں اور سب مل جل کے ایک غلط طرز عمل اختیار کر لیں. اس میں کم از کم پہلی سیفٹی تو یہ ہے کہ باقی اہل خانہ اپنی ذہنی صحت کو بحال رکھیں, اپنی اخلاقی صحت کو بحال رکھیں, اپنے لائف سٹائل کو اچھی طرح مینٹین کرنے کی کوشش کریں, اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہیں. اس کے علاوہ جب ان کے پاس کوئی فرصت ہو یا کوئی خاص وقت مقرر کر لیں کہ جب اپنے پیارے کے لیے وہ جد و جہد کر سکتے ہیں, اور ایسی جد و جہد کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو یہ غلط ہے. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پہلے تو پتہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے اور پھر دیکھیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا کام مت کریں جو بے نتیجہ ہو. اور مریض کو جب نشے کا مزہ ملتا ہے اور اس کی تکلیفیں نشے کی آپ اٹھا لیتے ہیں, یعنی نشے کی جو تکلیفیں ہیں وہ اہل خانہ کے حصے میں آ جاتی ہیں اور نشے کا مزہ جو ہے وہ مریض کے حصے میں آتا ہے, تو یہ اس کے لیے بڑا مزے کا سودا ہے. اہل خانہ اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ نشے سے اگر مزہ اس کو ملتا ہے تو نشے سے ابھرنے والی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی اسی کو ملنے چاہیے, کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جب کسی بندے کو نشے کا مزہ بھی آئے گا اور نشے کی تکلیفیں بھی ہوں گی تو ایک دن وہ ترازو کے پلڑے دیکھے گا کہ اس میں جو تکلیفوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو رہا ہے, تو انسان بنیادی طور پر نفع نقصان کے اوپر توجہ ضرور دیتا ہے. لیکن دوسرے لوگ وقتی طور پر محبت کے نام پہ, ہمدردی کے نام پر یا رشتے کے نام پر یا ماضی کے کچھ احسانات کے نام پر اس کے ساتھ ایسا تعاون جاری رکھتے ہیں کہ اس کو کلین سلیٹ ملتی رہے, اور ساتھ وہ وعدہ کر دے تو بہت کافی ہے. کیونکہ جب گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے یا انفیڈیلٹی میں ہوتا ہے تو ایک وعدہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے, کیونکہ وعدوں سے سارے چراغ جلنے لگتے ہیں اور انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ جب وعدہ جو کیا ہے اس نے تو پھر یہ ضرور نبھائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا, میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا, کسی سے سن لیا ہوگا دنیا 4 دن کی ہوتی ہے. تو یہ جو وعدے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ نشہ چھوڑنے کے لیے کئی دفعہ ول پاور کافی نہیں ہوتی, آپ کو سکلز چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو دوسرے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ایک منٹور یا ڈاکٹر چاہیے, آپ کو حسابات رکھنے چاہیے کہ آپ کو کہاں فائدہ ہو رہا ہے, کہاں نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کو بعض اوقات نان لیونگ چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کمپیوٹر ہے, جیسے گوگل ہے, جیسے یوٹیوب ہے. اور بعض اوقات تو آپ کو اور بہت سارے ایسے جو اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کو نشہ چھوڑنے میں مدد دیتی ہیں یا ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں یا آپ کو کسی نہ کسی طرح وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو آج کل تو اتنا خوبصورت زمانہ ہے کہ آپ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں کسی ایپلیکیشن کی مدد سے. سر آپ کہہ رہے تھے کہ بیماری یا مشکل جو ہے کسی اور کی ہے, جیسے بیٹے کی ہے, جیسے میاں کی ہے, ہسبینڈ کی ہے, وہ آپ کی پرابلم نہیں ہے, آپ اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, مگر جب آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بھلا تو اچھا سکون تھا, آپ تو ہمیشہ جو ہے نا اچھے وقت میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے سارا سکون تہس نہس ہو جاتا ہے. یا
آپ ابھی مینٹلی اس کو پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں, بات کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا ہوتے چاہتے, مگر کوئی ایسی ڈیمانڈ لے کے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کا پیارا, وہ ایسے وقت میں آتا ہے when you are in hurry, you don't want to talk about it, maybe you have had a hard day, so they bring it up and now they say اب بات کرو. So these are difficult situations. دیکھیں جب بھی ہمیں کسی انسان سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے پروگرام کے مطابق, اپنے ٹائم فریم کے مطابق اور اپنے ایجنڈے کے مطابق تیاری کے ساتھ جا کے بات کریں, دستک دیں اور بات کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ رینڈملی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, لیونگ روم میں آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے, کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا, ٹاکرا ہو گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری ہو گئی, شور شرابہ ہو گیا. تو اب دیکھ لیجئے کون سی چیز بہتر ہے, کہ ایک پلانڈ چیز بہتر ہے یا کسی نے آپ کو جو ہے ہیڈ آن آ کے لے لیا ہے اور آپ اب مجبور ہیں اس موقع پہ, آپ تیار بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور اس وقت شاید آپ ایگزاسٹڈ ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ آپ نے اپنے اس لوڈ ون سے مذاکرات کرنے ہیں جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہے یا ایڈکشن میں مبتلا ہے, تو آپ کس وقت کرنا چاہیں گے بات, جب آپ مینٹلی پرسکون ہوں یا آپ مینٹلی اپسیٹ ہوں؟ پرسکون. آپ نے پہلے سے پلان کر رکھا ہو, آپ ٹائم کے حوالے سے کمفرٹیبل ہوں اور آپ زون میں ہوں, یعنی آپ ان دا بیسٹ آف مینٹل کنڈیشن میں ہوں. اور پھر جس سے آپ نے بات کرنی ہے, کیا آپ یہ بہتر سمجھیں گے کہ اس وقت وہ ذرا ڈھیلا ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وارم اپ ہوا ہو تو پھر آپ اس سے بات کریں؟ نہیں, وہ ڈھیلا ہوگا تو ہمیں تھوڑا مارجن ملے گا, ایج ملے گا. اچھا, جتنے بھی لوگ اڈکٹیو بیہیویئرز میں ہوتے ہیں یہ صبح کے ٹائم پہ ڈھیلے ہوتے ہیں, دن کے 2 بجے تک یہ ڈھیلے ہوتے ہیں, 2 بجے کے بعد یہ وارم اپ ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ ایوننگ پرسن ہوتے ہیں سارے, جتنے ایڈکٹیو بیہیویئر والے ہیں ان میں سے کوئی مارننگ پرسن نہیں ہوتا. اور جو شام ہوتی ہے تو یہ وارم اپ ہوتے ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اینٹ پا جاتا ہے, اور ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انرجائزڈ ہو جاتے ہیں کسی ایڈکشن کی وجہ سے. اور وہ پھر آپ سے جب بات کرتے ہیں یا آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو آخرکار ندامت کا سامنا ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی کسی الکوہلک کو صبح 10-11 بجے آپ دستک دے کے جائیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے, تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ بات کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ انکلائن نہیں ہے. بیڈ موڈ ہوگا سر جی, اگر بیڈ موڈ ہے اس کا, بیڈ موڈ نہیں ہوگا بلکہ ڈھیلا بھی ہوگا ساتھ, اور وہ ان دا بیسٹ آف کنڈیشن نہیں ہوں گے. اور آپ ان کو 1 منٹ کا میسج دے سکتے ہیں, آپ نے کچہری نہیں لگانی, آپ نے لمبی بات نہیں کرنی. لیکن آپ جب 11 بجے جا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں فریش بھی نہیں ہوا, ابھی تو میں یہ بھی نہیں ہوا, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ 1 منٹ کی بات کرنی تھی, تو آپ سن لیں, یا آپ اگر کہیں تو میں 10 منٹ میں آ جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات کرنے کا جو ٹائم ہے, ٹائم فریم ہے, وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ہے. جو بھی ایڈکشن میں ہو, چاہے وہ ورکہولک ہو, چاہے وہ الکوہلک ہو, چاہے وہ سوشل ورک کرنے والا ہو, جتنا آپ مارننگ میں بات کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. کیونکہ ایوننگ کی طرف جو جاتے ہیں تو یہ ایوننگ جو ہے ایڈکشن ٹائم ہے. یہ جتنے سارے برے کام ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ایوننگ کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے جوا خانہ صبح کھلتا ہو؟ 9 to 5 نہیں, یہ 5 o'clock کے بعد کے کام ہیں. یہ 9 to 5 جو کام ہے نا, وہ عموماً اچھے کام ہوتے ہیں, نوکری والے کام ہوتے ہیں, وہ صحیح کام ہوتے ہیں, وہ صحیح کام ہوتے ہیں. جی, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے, آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے. پھر جو بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. آپ کا ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے, آپ نے جو چنے ہوئے الفاظ ہونے چاہیے, اور یہ نہیں کہ بات شروع کر دی پھر دیکھیں کہاں تک پہنچے, مطلب یہ بات چل نکلی ہے کہاں تک پہنچے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی چیز کو شروع کریں. جب آپ کسی سفر کو شروع کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے گلبرگ جانا ہے, میں نے لبرٹی مارکیٹ جانا ہے. آپ یہ تو نہیں سوچ کے نکلتے کہ کہیں بھی پہنچ جاؤں, کیونکہ اگر آپ یہ سوچ کے
نکلیں گے گھر سے کہ کہیں بھی پہنچ جاؤں تو آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. وہ کسی زمانے میں ٹین ایج میں تھا تو مجھے کھانے کا بڑا شوق تھا, اور میں جب کھانا شروع کرتا تھا تو میں کہا بس شروع کر لیتے ہیں اللہ کے نام پہ, اب باقی کی پھر دیکھی جائے گی. تو کھانا کھائی جانا, اخیر میں لگنا کہ اب مزید کھانا ممکن نہیں رہا, اب بہت ہو گئی ہے. اور جب بالکل آگے مزید کھانا نہیں کھایا جا رہا تو پھر اس کو چھوڑنا. تو بعض لوگ بات بھی اس طرح جاری رکھتے ہیں کہ جب مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی, جب رولا بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اور جب بہت مصیبتیں گھیر لیتی ہیں ہم سب کو, تو پھر بات خود بخود کہیں نہ کہیں کسی کنارے لگ جاتی ہے. پھر ایسی سچویشن میں ایسے نتائج بھی بنتے ہیں کہ بات کرنا مشکل ہے, بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پھر اس کی میموریز بھی بڑی خراب ہوتی ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب بات کی تھی تو کتنا سیاپا ہوا تھا. تو پھر بندے کو لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ چپ تھے 100. لیکن پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک چپ ہو جائے تو 100 سکھ ہو جائیں. نہیں, خاموشی جو ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں. سائلنس کلز, یہ تعلقات کو ختم کر دیں. سر فیملی ممبرس کی کئی دفعہ کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ کا موڈ اچھا ہوتا ہے یا کچھ بہتر ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ اگریسو نہیں ہوتا, تو تب وہ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ ابھی اس کا موڈ اچھا ہے تو موڈ خراب کیا کرنا, تو نہ ہی بات کریں. اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو آبویسلی تب پھر وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت موڈ خراب ہے تو اب بات کریں. یہ بھی وہ کنفیوژن میں رہتے ہیں اکثر. دیکھیں, انسان کی ایک قباحت ریسنسی بھی ہے. ریسنسی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا. اگر ریسنٹلی یعنی پچھلے 1-2 گھنٹے میں کسی کا موڈ اگر اچھا ہے اور وہ نیک ارادوں کا اظہار کر رہا ہے تو ہم فوراً سہانے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی دیکھو نا کتنا اچھا ہے, اب اگر بات چھیڑیں گے تو ہمیں خام خواہ یہ گڑبڑ گھٹالا ہو جائے گا. اور ایک دم کہتے ہیں کہ کل اور پرسوں 2 دن بھی دیکھیں نا کتنے اچھے گزرے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کہیں مسئلہ حل ہو چکا ہے. اور خاص طور پر اگر نشے کا مریض کوئی وعدہ بھی کر دے تو ماننے کو بڑا دل کرتا ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی آپ کے محلے کا پرچون والا بھی کہے نا کہ میں آپ کو امریکہ کا ویزا دلا سکتا ہوں, تو آپ کہتے یار یہ ہے بہت کرنے والا, تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. تو ہم لوگ خود بھی بعض باتوں پہ یقین کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں نا مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر, تو یہ مرد ناداں ہیں جن کے ساتھ آپ نے ٹھوس بات کرنی ہے, جن کے ساتھ آپ نے گول سیٹنگ کرنی ہے, اور اگر وہ گولز پہ پورا اترتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, دے واک دے ٹاک, تو پھر آپ ان پہ اعتبار کرنے لگتے ہیں. ورنہ خالی وعدے جو ہیں وہ 1 ٹکے کے 2 آپ جتنے چاہیں ان سے لے سکتے ہیں. سو ہمیشہ ایک ٹھوس رویے کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں, ٹھوس رویے کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں, اور آپ بیہیورل چینج مانگتے ہیں. یعنی کبھی کبھی وہ آ جائیں گے کہ جی میں بہت معافی چاہتا ہوں, آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو معافی سے آپ کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی. جب آپ کا جو کوئی فیملی ممبر پیارا جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو اس میں زیادہ خوش ہونے والی کوئی بات نہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ معافی آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ رویوں کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. سو جب کوئی آپ کو معافی کی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیمیج کیا ہے اس کو انڈو کر دیں. یا جو کوئی وعدہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ روزانہ ایسا کیا کام کریں گے ریگولر بیسس پہ کہ جو مجھے نظر آئے اور میں اس کو ناپ تول سکوں. اور آپ جو ہے بہت زیادہ نہ صدقے باری جاتے ہیں, نہ آپ کوئی لعنت ملامت کرتے ہیں, آپ ایز اے میٹر آف فیکٹ بات کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ نے بھی سوال میں کہا کہ نشہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ وہ رشتہ ہے جو آپ کے اور اس کے درمیان ہے. آپ نے رشتے پہ فوکس رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے کہ نشہ آپ کا مسئلہ ہے تو وہ آپ سے اس کی بھی قیمت وصول کرنے لگے گا. وہ کہے گا کہ اچھا پھر اگر آپ مجھے گاڑی لے دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا, اگر آپ میری شادی کر دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا, اگر آپ مجھے ویکیشن کے لیے امریکہ بھیج دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا. جیسے طالب علم کرتے ہیں جب والدین بہت خواہش مند ہوتے ہیں کہ بچے پڑھ کے دکھائیں, اور اتنا بار بار کہتے ہیں کہ بچوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ ان کا کوئی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو مجھے موٹر سائیکل لے, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو مجھے سیل فون چاہیے بہت قیمتی.
اور آپ سوچتے ہیں کہ چلیں ایک سیل فون کی کیا بات ہے، ایک گاڑی کی کیا بات ہے، بچہ ہمارا پڑھے گا. تو ایسے موقعوں پہ ہمیشہ بتانا چاہیے کہ یہ پڑھنا یہ آپ کے لیے کارآمد ہے، اور چونکہ آپ ہمارے بیٹے ہیں تو ہمیں اچھا لگے گا. چونکہ آپ ہمارے بیٹے ہیں تو اس سے ہماری سیلف اسٹیم بھی اچھی ہوگی کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگے گا. لیکن یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. جیسے والدین کئی دفعہ جیسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھے، تو کوئی یہ تو نہیں نہ کہتا کہ اچھا منگائیں رجسٹری میرے نام کریں. تو بھئی ایک رسمی بات ہوتی ہے. تو بچوں سے جب کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کا ہے تو کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں ہاں ساڈا کی ہوں اسی تے بڈھے ہو گئے ہیں، بونس پہ جی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں، اور عملی طور پر بھی تھوڑی پسماندہ زندگی گزارتے ہیں بزرگ. تو بچے سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی یہ تو بس آؤٹ گوئنگ ہیں اور ہم ہیں اصل کھلاڑی. تو اس میں پھر جو پیراڈائمز ہیں وہ غلط بن جاتی ہیں. والدین کو اللہ تعالیٰ نے جس عہدے پہ فائز کیا ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عہدے کی لاج رکھیں، اپنی رٹ کو بچوں پر قائم رکھیں اور انہیں بتائیں کہ یہ گھر ہمارا ہے. لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ کا بھی ہے، آپ بھی رہیے، فائدہ اٹھائیے. یا یہ روپیہ پیسہ یہ دولت جو ہے ہم نے کمائی ہے، یہ ہماری ہے، لیکن آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ تابعدار ہوں، بشرطے کہ آپ دولت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اللہ تللے کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. اگر ہماری تجاویز کو بھی آپ وزن دیں تو ہم آپ کی مالی اعانت زیادہ کرنا چاہیں گے. اچھا ایسی باتیں تھوڑی سی عجیب لگتی ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے بدید ہو گئے. جی سر میں یہ کہنے لگی تھی کہ پیرنٹس کو یہ سوچنا ہی ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پیرنٹنگ کا رول ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سوچیں، کنڈیشنل ہوتا ہے. یہ جنریشنل پرابلم ہے نا، فیشن بدلتے رہتے ہیں. جیسے جب میرا بچپن تھا تو ہمارا بالکل کوئی رواج نہیں تھا کہ اپنے والد سے یا والدہ سے کوئی لمبی چوڑی باتیں کریں. جو انہوں نے فرمانا وہ ہم نے کرنا، تسلیم خان. اگر ہم نے نہیں کرنا تو ہماری چترول ہوگی اور اس کی وجہ نہیں بتائی جائے گی. اور ہماری میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سب اچھا طریقہ تھا یا آج ویسا کرنا شروع کر، یہ میں قطعی نہیں کہہ رہا، میں ماضی میں بھیجنے کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے اچھے طریقوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی اپنے فادر کے ساتھ 55 سال کی زندگی گزاری. انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اللہ غریق رحمت کرے. تو میں نے کوئی 55 سال کی زندگی ان کے ساتھ گزاری، اور اس 55 سال کی زندگی میں میں نے ٹوٹل 45 منٹ سے زیادہ ان سے بات نہیں کی ہوگی. یعنی ہماری جو باہمی گفت و شنید ہے وہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی. میں کبھی کبھی بڑے شوق سے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، وہ حقہ پی رہے ہوتے تھے، میں نے کوئی بات کرنی تو انہوں نے کہنا ہوں ہاں. پھر میں نے کہا اچھا ابا جی میں چلتا ہوں. تو مجھے انہوں نے کہنا کہ واپسی پہ تم نے نہر کی طرف سے جانا ہے، کبھی وہ کہتے کہ جی ٹی روڈ سے جانا ہے، کبھی وہ کہتے لوکو شیڈ سے جانا ہے. وہ واپسی کا روٹ مجھے بتا دیتے تھے اور میں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا تھا. لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے اور زمانہ بہتر ہو گیا ہے. آپ اپنے بچوں سے گیپ نہیں رکھتے. میں ان کا قصور نہیں سمجھتا، یہ اس زمانے کا رواج تھا، اور انہوں نے جیسے میری پرورش کی تو میں کروٹ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور انہوں نے جتنا میرے لیے کیا، میں تعلیم حاصل کر سکا تو یہ ان کی بڑی کوششیں تھیں. اور یہ اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ سیدھی اسٹریٹ بات کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی میں بڑی اسٹریٹ بات کرتے تھے اور تھوڑی بات کرتے تھے. اس کے مقابلے میں اپنے بچوں سے گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، وہ گھنٹوں ڈس ایگری کرتے ہیں. کچھ معاملات میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کریں، کچھ معاملات میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ جو میری رائے ہے اس کو آپ مان لیجیے. مثلا میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، وہ سارے کے سارے میرے بچے پی ٹی آئی کے حق میں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کرنا، بلکہ شاید آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دوں گا نواز شریف کو. آپ نے کہا، میں نے کہا، تو میں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ آپ نے کہا کہ ووٹ بھی ضرور دیں اور جس کو دل کرتا ہے اس کو. ہاں، کیونکہ وہ آپ کی رائے ہے.
اس میں کوئی زور زبردستی نہیں. نیک ندیم جو ہے وہ نواز شریف کی طرف ہیں تو میں کہتا چلے یہ بھی ٹھیک ہے. باقی سب بھی باتیں کرتے ہیں, ہم ہنستے کھیلتے سیاست کی باتیں کرتے ہیں, کسی کی دل آزاری نہیں کرتے, کسی کے ساتھ توہین آمیز رویہ نہیں رکھتے. لیکن جب میں بچوں کو زندگی کے معاملات سمجھا رہا ہوتا ہوں تو پھر میں اسرٹ کرتا ہوں. پھر جہاں میری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر تو میں کہتا ہوں دیکھیں اس میں میری انویسٹمنٹ ہے تو میری رائے کو بھی آپ وزن دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی رائے کو بھی وزن دیں گے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے باؤنڈریز دیکھنی ہوتی ہیں. والدین اور اولاد کے درمیان بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. کبھی وہ باؤنڈریز کچھ ایریاز میں بڑی کلیئر ہوتی ہیں اور کچھ ایریاز میں باؤنڈریز بلینڈ اینڈ بلر کرتی ہیں. تو آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے, پھر بچوں کو بات کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے. ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور جتنا بھی وہ ڈس ایگری کریں آپ بات چیت کو چلائے رکھتے ہیں, اور اگر آپ میں دم ہو تو آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں. اگر آپ میں دم نہیں ہے اور آپ کنونس نہیں کر سکتے تو کوئی ناراضی نہیں ہے, بات پھر پہ ڈال دیتے ہیں, معاملے کو پھر نئے سرے سے اٹھاتے ہیں, اور آخر کار جب آپ مذاکرات جاری رکھتے ہیں تو یا تو آپ کنونس ہو جاتے ہیں یا آپ کنونس کر لیتے ہیں. اب جہاں تک نشے کی بیماری کا معاملہ ہے یا دیگر گھریلو معاملات ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کے طرز عمل پہ اعتراض ہوتا ہے, کبھی بری عادت کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی کسی بیماری کا معاملہ ہوتا ہے, تو ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, دن میں کئی دفعہ کر سکتے ہیں, لیکن بات کو لمبا کھینچیں تو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم تنقید زیادہ دیر نہیں سن سکتے, اور اگر تنقید میں توہین شامل کر لیں تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اپنا نقطہ نظر براڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو پھر بات کریں گے, ساری باتیں آج ہی تو نہیں ختم کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب ماہرین بھی مذاکرات کرتے ہیں تو وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ 5 میٹنگز کے بعد مذاکرات کسی کنارے لگیں گے. تو گھروں میں جب ماں باپ اور اولاد کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان مذاکرات ہوں تو میرے خیال ہے 25 میٹنگز میں بھی اگر وہ کنارے لگ جائے معاملات تو کافی ہے. سو ایک تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آج شام تک یہ مسئلہ ہم نے ٹوٹلی حل کر دینا گریسفلی, جی آر یا پار, بلکہ زیادہ تر وہ تیار ہوتے ہیں کہ یا تو پھر آج ادھر ہو جائے معاملہ تو یا پھر آپ ادھر ہو جائے معاملہ, اور اس میں دھمکیاں دینا یہ ایکسپیڈائٹ کرنے کا ایک نسخہ ہے. یعنی معاملے کو تیز نتیجے تک پہنچانے کا ایک طریقہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھمکی دے دیں, آج تیز کر دیں. وہ آج تیز کرنے سے ہنڈیا جل جاتی ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ معاملے کو آپ پہلے ہی سمجھ لیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھے گا اور اثر آہستہ آہستہ ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی, یہ گزر جائیں گے جو دن یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو اس طرح جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اثر آج نہیں ہوتا, اثر کچھ دنوں بعد ہوتا ہے, اور آپ صبر سے وقت گزارتے ہیں گریسفلی. یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا یہ انسان کو بڑا تنگ کرتی ہے. اس میں انسان نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن بے یقینی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ہاتھ کا ایک کبوتر جو ہے جھاڑیوں کے 2 کبوتروں سے اچھا ہے, لیکن نہ پھر ہاتھ کا ایک نہ جھاڑیوں کے 2, معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. سو جب بے یقینی کی کیفیت ہو تو گریسفلی اسے قبول کر لیں, اور جب آپ کا کنٹرول نہیں چل رہا تو پھر بھی گریسفلی آپ اس کو فیس کریں. جب آپ کو پتہ نہیں کہ آخر ہوگا کیا, نتیجہ کیا نکلے گا, انپریڈکٹیبلٹی ہے, تو یہاں بھی ایک لفظ ہے گریسفلی. دیکھیں جب بے بسی ہو تو گریسفلی ہی ایک لفظ ہے. اگر آپ کسی کے ہاں مرگ ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا آپ کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے, تو وہ کہتا ہے سب نے جانا ہے, اللہ کی مرضی, یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو گریسفلی اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایڈکشن میں جا رہا ہے یا پڑھ نہیں رہا یا خامد راتوں کو لیٹ آتا ہے اور قباختوں میں پڑا ہوا ہے, تو سب سے پہلے ہے کہ ہم گریسفلی اس کو برداشت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں, پر اصلاح کا بیڑا اٹھانے کا یہ مطلب کہیں نکلتا ہے کہ ہم خود بگڑ جائیں. جب ہم اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنے تقدس کو, اپنی حیا کو, اپنے سیدھے رستے کو برقرار رکھیں, اور پھر جوابی حملے کرتے ہوئے ہم حدوں کو ضرور پہچان لیں کہ خامد سے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ خامد ہی ہے چاہے بگڑا ہوا ہے.
یا والد سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ والد ہی ہے چاہے بگڑا ہوا ہے. سو بات سلیقے اور طریقے سے کرنی پڑے. سر پلانڈ میٹنگ ہونی چاہیے. ایک تو یہ آپ نے بات, آج وقفہ کوئی نہیں ہونا سر وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ بات چل رہی تھی بڑی تسلسل سے اور بات نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی. تو میں نے کہا کہ بات جو ہے جتنی دور تلک چلی جائے مگر جتنی بھی دور چلے جائیں گھر واپس آنا چاہیے. واپسی کا کرایہ تو ہونا چاہیے. جی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آپ بھی ہوئیں اور ہم بھی آتے ہیں. یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا. جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے. ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا. تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ رواں دواں ہوں. پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہم پر چلنا شروع ہو جائے, جس کے لیے ٹائم ڈریون ہونا ضروری ہے, یعنی ڈسپلنڈ ہونا ضروری ہے. اور ہر کام کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا اور پھر حد سے زیادہ بے چین ہونے کے بعد کرنا, یہ اپنی ول پاور کو مسلسل چوٹیں لگانے کے مترادف ہے. ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جس مسئلے سے ہم نمٹ رہے ہیں کیا کہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ ہم جس خوبصورت صدی میں رہ رہے ہیں جسے 21ویں صدی کہا جاتا ہے, اس میں زیادہ تر جو مسائل مجھے یا آپ کو درپیش ہیں تو ان کا حل ہوتا ہے. یہ جو آگے وقت آنے والا ہے تو وہ ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں یا ایسے طریقے سامنے آنے والے ہیں جس میں انسانوں کو آسانی ہو جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, اگر وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور ان کو سہارا نہ لینا پڑے شراب کا, چرس کا یا ڈرگز کا اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے. ان کی مرضی ان کے موڈ پہ بھی چلے. بات بنے گی جب ہم جاننے کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھیں. اور دنیا میں جو کامیاب لوگوں کی ساتھ آتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی 7ویں عادت جسے شارپننگ دی سو کہتے ہیں. پہلا محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں,
تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ بے چینی، اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونین کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے، اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے۔ اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے، تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے، کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے۔ جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں۔ لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی اس سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، اور اس بریک سے بھی آپ پوری طرح مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اب ہم سب ریفریشڈ ہیں تو ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں خرابی پیدا کر رہا ہے، بیٹا کر سکتا ہے، کوئی شوہر ہے، اور اتفاق سے وہ بزنس میں اور اپنی زندگی کے باقی معاملات میں بڑا زبردست آؤٹ سٹینڈنگ اس کا جو ہے آؤٹ کم ہے، یا اس کا جو بھی سلسلہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، مگر دوسری طرف کباتے ہیں، دوسری طرف جو بھی آپ کہہ لیں انفیڈیلٹی ہے، ایڈکشن ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو ایک طرف اس کی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ لو ہے، اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں اس میں، مگر وہ ہائی مورل گراؤنڈ۔ اس سینیریو کو کیسے ڈیل کریں؟ بہت اچھا آپ نے ڈسکرائب کیا ہے اس چیز کو، کہ ایک طرف بندہ ہے جو ہائی فنکشننگ الکوہولک ہے یا ایڈکٹ ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ماضی میں کچھ کارنامے کر چکے ہیں اور اب اس کو مینٹین کرنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی، اور وہ ڈرگز کا استعمال یا الکوہل کا استعمال بھی کرتا ہے، اور زندگی میں کامیابیاں بھی دکھاتا ہے، اور گھر میں جو اخراجات ہے وہ بھی اسی کے چلتے ہیں، اور ایک مضبوط پوزیشن میں ہے جہاں دوسروں کو اس کے طرف دیکھنا پڑتا ہے اسسٹنس کے لیے، فائنینشیل اسسٹنس کے لیے۔ یعنی ایک پہلو سے وہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، یہ اس کی طاقت ہے کہ فائنینسز اس کے ہاتھ میں ہے، یا اس کا اسٹیٹس بڑا مضبوط ہے اور وہ طاقتور انسان ہے۔ دوسری طرف فیملی والے کمزور ہیں لیکن ہائی مورل گراؤنڈز پہ، یعنی ان کا نقطہ نظر بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن جسمانی طور پر یا تو وہ کمزور ہیں یا فائنینشیل کمزوری ہے ان کے اندر۔ اب یہ دو قوتوں کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو اس میں بہت سی باتیں جو ہیں الجھنیں پیدا کر سکتی ہیں۔ جو لوگ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، اگر وہ سٹینڈ لیں گے یا بات کریں گے تو انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں، ہمارا معیار زندگی متاثر نہ ہو جائے اور ہمیں خرچے کے ہاتھوں تنگ کرنا نہ شروع کر دے کوئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندے کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا جو معیار زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے خواہش مند ہو یا عملی اقدامات کرے۔ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا معیار زندگی خراب کریں، کیونکہ معیار زندگی خراب ہوگا جب آپ فساد کریں گے، جب آپ جھگڑا کریں گے، اور دوسرا آپ کا خرچہ روک لے گا، آپ کی تعلیم کا خرچہ یا آپ کے بیاہ پہ اٹھنے والے اخراجات کے اوپر ہاتھ روک لے گا، جیسے کسی بیٹی کے تفکرات ہو سکتے ہیں یا بیٹے کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن
آپ اپنا جو معیار زندگی آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک بات کہنی ہے پلین ورڈز میں, سادہ لفظوں میں, اور آگے بڑھ جانا ہے. آپ نے مصیبت نہیں ڈالنی, آپ نے برسات کی جھڑی نہیں بننا. اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ کرنی ہے, چاہے ایک دن میں چاہے ایک ہفتے میں. آپ اسے دیکھیں تو وہ آپ بہت دفعہ کر رہے ہوں گے, لیکن جب آپ کا پیارا یہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ لمبی بات نہیں کرتے اور 1 منٹ میں بات شروع کر کے ختم کر دیتے ہیں, اور اگرچہ آپ بار بار کرتے ہیں, تو اس کو اتنا برا نہیں لگتا, کیونکہ اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بات سن کے, وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اور جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر اس کو بھول جاتا ہے. سو جب ایک ہائی مورل گراؤنڈ والا جو کہ ایک طرح سے نیچے آیا ہوا ہے اس چیز کے, اور جس کو تکلیفیں پہنچ رہی ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی مورل گراؤنڈز تو بہت ہائی ہیں, لیکن جو دنیاوی طاقت ہے وہ اس کے پاس کم ہے, عمر کی وجہ سے کم ہے, یا اس کا سٹیٹس کم ہے, یا اس کے فائنینشیل حالات جو ہیں وہ کمزور ہیں, وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. اور جب آپ ریپیٹڈلی ایک بات کرتے رہتے ہیں اور اپنے تعلق کو, اپنے رشتے کو بیمار نہیں ہونے دیتے, تو اس سے آخرکار کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے, اور مشکلات آپ کی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کم ہوتی رہتی ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ کسی کے اندر یہ بیہیویئر کیسے پیدا کیا جائے کہ وہ آپ کو بدل کر دے, اور یہ ہے اصل وہ نقطہ جس کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر انسان, وہ چاہے کتنا بھی ضدی نظر آئے یا ڈھیٹ نظر آئے یا سٹبن ہو, اس کی کوئی ایموشنل سٹرنگ ضرور ہوتی ہے. چاہے وہ کتنا بھی بندہ کمزور ہو, وہ دوسرے کی ایموشنل سٹرنگز کو اگر پہچان لے تو وہ ضرور پل کر سکتا. سڑکوں پہ آپ کو بیکاری نظر آتے ہیں, وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں, یا ان کا اثر و رسوخ آپ پہ کتنا ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آپ کی ایموشنل سٹرنگز کامیابی سے پل کرتے ہیں, اور آپ جیب سے رقم نکال کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سڑک کے ایک بیکاری کے پاس بھی کچھ ایسی ایموشنل سٹرنگز ہیں جو وہ پل کر سکتا ہے, تو گھروں میں جو ہم رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں, جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یا ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ ہے, تو یہاں آپ سوچیں کہ ایموشنل سٹرنگز کتنی سٹرونگ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم ان کو پل نہیں کریں گے تو پھر کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. تو جو ایموشنل سٹرنگز ہیں, ان کی طاقت لیور کی طرح ہوتی ہے. جیسے آپ نے کبھی بلڈنگوں پہ دیکھا ہوگا کہ بہت بھاری وزن اٹھانے کے لیے بہت کم طاقت کے استعمال سے وہ کرینز بنائی جاتی ہیں. سو انسانوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز ان کو موٹیویٹ کرتی ہے, کون سی چیز ہے جو ان کو متحرک کرتی ہے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور ان کے اندر بھی جذبات ہیں, اور اگر آپ ان کے جذبات کو صحیح ٹائم پہ اپروچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے مل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے بڑا فرق ہے. وقتی طور پہ جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے آپ فیملیز کو کیا گائیڈ کریں گے؟ بیکاز جب وہ چھوٹے چھوٹے انٹرونشنس کرنا شروع کریں گے تو وقتی طور پر تو رزلٹ ایک دم سے تو نہیں آئیں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وقتی طور پر بھی آپ نے بدمزگی پیدا اپنی طرف سے نہیں کرنی. جیسے ہم 1 منٹ کی بات کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ نے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ کیا چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے اور آپ کے خدشات کیا ہیں, اور پھر 20 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں, آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, آپ اپسیٹ ہیں یا آپ دکھی ہیں, اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ایک صاف واضح ذہن میں گول رکھ کے جب بات کرتے ہیں تو دوسرے کو آپ کی بات میں وزن محسوس ہونے لگتا ہے. پھر آپ جذباتی طور پر سٹیبل رہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو بری طرح متاثر نہیں ہونے دیتے, آپ روگی نہیں بنتے, آپ اپنی نیند خراب نہیں کرتے, آپ بستر پہ جا کے یہ نہیں سوچتے, آپ بلکہ دن میں 2 وقت مقرر کر لیتے ہیں, ایک صبح کا ایک شام کا, 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام. اگر آپ اپنے خامد یا بیٹے یا بھائی کے لیے سوچتے ہیں تو یہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. لیکن اگر آپ بستر پہ جا کے سونے کی بجائے اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کی نیند بھی خراب ہوگی اور آپ کے جذباتی حالات بھی خراب ہوں گے. سو اپنی نیند کو کبھی کمپرومائز نہ کریں.
پھر کچھ واک، کچھ ایکسرسائز. اگر آپ صبح شام سوچنا چاہتے ہیں اپنے پیارے کے بارے میں تو واک کرتے ہوئے بہترین آپ سوچ سکتے ہیں. آپ مشورہ کر سکتے ہیں لوگوں سے، آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی ایسے انسان سے مدد لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اپنے پیارے کو ریکلیم کرنے میں. ایک سین طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، صحیح ذہنی صحت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا کھانا پینا قائم رکھیں، آپ اپنے جاب پہ ضرور جائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ بے روزگاری بنا لیتے ہیں تو پہلے ایک مسئلہ تھا، اب 2 مسئلے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی طرح کسی ایڈکشن میں مبتلا ہے تو آپ اپنے روزگار کے بارے میں یا اپنے سوشل نیٹ ورک کے بارے میں آپ لاپرواہی نہیں برتتے. آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تال میل بنائے رکھتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پیارے کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے. یہ گول سیٹنگ کا تقاضا کرتا ہے، اور گول سیٹنگ میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کتنے عرصے میں چاہتے ہیں. یہ جو عرصے والا مسئلہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اگر آپ ایک لمبے منصوبے کو مختصر ٹائم میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہلکان ہو جائیں گے، لیکن منصوبہ پورا نہیں ہوگا. سر یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں، یہ تو ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح سے اگر ہمارا کوئی پیارا ایڈکشن میں ہے، کسی ایسے پرابلم میں ہے جس سے ہم اس کو نجات بھی دلوانا چاہتے ہیں اور اس کو ادراک بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس کام میں شامل ہو جائے، مگر کچھ سائیڈ کویسچنز بھی، جس طرح یہ مین اسٹے تو آپ نے اس پہ بات کی، مگر میرے ذہن میں کچھ سائیڈ کویسچنز بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی کوئی کویسچن جاتے ہوئے پروگرام میں سے نکالنا چاہیں تو نکال لیں، کیونکہ جو ہمارے ہیں ویورز یقیناً وہ بھی، مجھے یقین ہے کہ لائیو پروگرام میں نیچے کافی کامنٹس کر رہے ہوں گے اور کافی سوالات ہوں گے. تو آئی ایم اباؤٹ ٹو. جی سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، بی اٹس یور فیملی ممبر یا فرینڈ، اگر وہ ایڈکشن کی بیماری میں ہے یا کسی بھی قسم کی برائی میں پڑا ہوا تو آپ اس کی ایموشنل اسٹرینتھ کو یوز کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی ویکنیس اس کی بہتری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. تو میں اس میں تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہوں گی کہ جو ایڈکشن کا مریض ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے اس کی کوئی ایموشنل اسٹرینتھ، میرے خیال سے تو آپ اس کی ساری ایموشنل نیڈس بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں، فائنینشیل نیڈس بھی، تو اس کو تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے نا کہ ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. تو کیسے اس چیز کو یوز کر کے اس کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایک اہم پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہمارا فیملی ممبر یا پیارا راہ سے بھٹک جاتا ہے، کسی علت میں پڑ جاتا ہے یا ایڈکشن میں چلا جاتا ہے تو ہمیں بہت صدمہ ہوتا ہے. اور یہ صدمہ سادہ قسم کا صدمہ نہیں ہوتا، یہ ڈبل جیپرڈی ہے، یعنی صدمہ بھی ہوتا ہے اور شیم بھی ہوتی ہے. دنیا میں کئی قسم کے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں جس میں شیم نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے یا صدمہ صرف ہوتا ہے. جیسے کوئی مالی خسارہ ہو جائے یا ہمارا کوئی موبائل چھین کے لے جائے تو ہمیں صدمہ ہوگا، لیکن ہم لوگوں کو بتانے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ہمارا موبائل چھین لیا ہے. اسی طرح اگر کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ ملنے آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں کتنا افسوس ہوا. لیکن کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جن میں صدمے کے علاوہ شیم شامل ہوتی ہے. جیسے ڈیورس ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی خاتون کو خاص طور پر ڈیورس ملتی ہے تو وہ دنیا سے بات کرنے میں بڑی مشکل محسوس کرتی ہے کہ ایک تو اس کا نقصان ہو گیا ہے، دوسرا اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ ضرور میرے میں کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے ڈیورس ملی ہے. نوکری سے جواب مل جانا بھی ایسی ہی شرمندگی کے ساتھ انسان چلتا ہے. اور جو نشے کی بات ہے یا الکوہلزم کی بات ہے یا جوا یا اس طرح کی قباحتیں، یا خامد جو ہے بے وفا ہو گیا ہے، وہ معاشقے چلاتا پھرتا ہے، تو بیوی کے لیے دنیا کے ساتھ بات کرنا بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تم کیسی عورت ہو کہ تمہارا بندہ جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہے، تو ضرور تم میں کوئی کمی ہوگی. سب سے پہلے شیم سے نکلنا ضروری ہے.
اور یہ جو گریف ہے، سادہ صدمہ، اور اس کے ساتھ جب شیم کا تڑکا لگ جاتا ہے تو گریف بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور یہ انسان کو آئسولیشن میں لے جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس شیم سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بات کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس بندے کے ساتھ جو انہی حالات میں سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے. جیسے اگر کسی خاتون کو طلاق کا سامنا ہے تو وہ کسی ایسی خاتون سے بات کر سکتی ہے جس کو پہلے طلاق کا سامنا تھا اور اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے. سو بات کرنا ضروری ہے، اور آپ بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ شیم سے نکل آتے ہیں اور آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. جب نشے کی بیماری گھر میں آتی ہے تو ہمیں بڑی شیم ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھرانہ کوئی ممتاز گھرانہ نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ان کو ہوتا کہ ہر گھرانے میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پچھلے 40 سال سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ممتاز سے ممتاز گھرانہ آپ دیکھ لیں تو وہاں یہ نشے کی بیماری کا مسئلہ پایا جاتا ہے. سو شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ شیم بہت سی انرجی کھاتی ہے. جب ہم شیم سے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو رستے ہیں وہ بڑے روشن ہیں. پرائمری کرونک بیماریوں میں نشہ یا الکوہلزم وہ واحد بیماری ہے جس میں نہ صرف آپ مکمل طور پر تندرست ہو سکتے ہیں بلکہ بیماری میں پڑنے سے پہلے آپ کی جیسی شخصیت تھی اس سے بھی بہتر شخصیت ہو سکتی ہے. اگر آپ ڈائبٹیز کو دیکھیں یا ہارٹ ڈیزیز کو دیکھیں تو آپ کتنے بھی اچھے علاج میں سے گزریں، امکان غالب ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے آپ کو پہلے سے بہتر ہونا چونکہ لازم ہے. تو جب آپ ایک بحالی میں جاتے ہیں، سوبرائٹی میں جاتے ہیں، تو آپ ایک مومن کی طرح ہو جاتے ہیں جو سراسر خیر ہی خیر ہے. سو یہ ایک بڑا مقدس کام ہے جس میں انسان جد و جہد کرتا ہے، خود یا اس کے فیملی ممبر، اور اس قباحت میں سے یا اس بیماری میں سے باہر نکلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ورتھ ڈوئنگ، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو دو سوال ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ از اٹ ورتھ ڈوئنگ، کیا کوئی فائدہ ہوگا، یہ کرنے کا کام ہے، از اٹ ورتھ ڈوئنگ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کین آئی ڈو اٹ. سو دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ ایک بندہ جب نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں، اور ایک بندہ جب نشے کی بیماری سے نکلتا ہے تو یہ پھر ایک صدقہ جاریہ کی طرح اس کی زندگی میں آگے چلتا ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتی ہے. کئی چیزیں خاندانوں میں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں سائیکل بریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. ہمارے پاس اس پروگرام میں اشارے دینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ہم مکمل بات اس طرح نہیں کر سکتے، وہ جو لوگ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو پھر ہم مکمل بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ کی ورڈ ذہن میں رکھیں اور ان کو گوگل پہ آپ لگائیں تو آپ گھر بیٹھے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. آپ لکھتے ہیں پروسیس انٹرونشن، یا آپ لکھتے ہیں انٹرونشن، یا آپ لکھتے ہیں کروشل کنورسیشن یا کروشل کنفرنٹیشن، تو آپ کے لیے نئے سے نئے دروازے کھلتے ہیں. اگر آپ اسرٹیونیس لکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ اپنی پرائیویسی میں، چاہے آپ کو کتنی بھی ندامت ہو، تو گوگل تو بہت آسان ہے. آپ اپنی تنہائی میں گوگل پہ کچھ لکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بے جان مشین ہے اور کوئی انسان ہماری بات نہیں سن رہا. اگر واقعی آپ کو اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آپ دل کی بات زبان پہ نہیں لا سکتے، آپ پیٹ پر سے کپڑا نہیں اٹھا سکتے، تو آپ ایک سوال لکھتے ہیں گوگل کے اوپر، اپنے مختصر حالات لکھتے ہیں اور ان میں آپ کی ورڈز یوز کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا جہان آپ کے سامنے آتا ہے. آپ یوٹیوب پہ وہی باتیں لکھتے ہیں تو ماہرین آپ کو باتوں کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ویڈیو یا کوئی آرٹیکل کام کا نظر آتا ہے تو آپ اسے بار بار دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی کام کی چیز سامنے نہیں ہوتی تو آپ اسے کلوز کر کے دوسری چیز کی طرف چلے جاتے ہیں.
میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ چاہیں تو گھر سے نکل کے مدد حاصل کر سکتے ہیں, چاہیں تو آپ گھر بیٹھے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ چاہیں تو بغیر کوئی روپیہ پیسہ خرچ کیے آپ اپنے اسمارٹ فون سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. خود میری 5000 ویڈیوز ہیں جو نشے کی بیماری اور اس سے بحالی کے بارے میں ہیں, اور اگر آپ نام لکھیں اور ساتھ آپ ایڈکشن لکھیں یا الکوہلزم لکھیں یا بائیپولر ڈس آرڈر لکھیں, کچھ بھی لکھیں, تو آپ کو سینکڑوں ویڈیوز سامنے آئیں گی. اور اس میں پھر ہم نے کچھ ویڈیوز کو ایڈٹ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کا زیادہ وقت خرچ نہ ہو. ہماری ویڈیوز عموماً 1 گھنٹے کی ہوتی ہیں, پھر اس کا ایک ورژن 40 منٹس کا ہوتا ہے, پھر ایک 20 منٹس کا ہوتا ہے, پھر ایک 10 منٹس کا, پھر ایک 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کا جو ٹویٹر پہ جاتا ہے, پھر ایک 90 سیکنڈز کا جو کہ فیس بک کور کے طور پر جاتا ہے. اور آپ کسی بھی ویڈیو کو دیکھیں تو باقی لنکس وہاں موجود ہوتے ہیں. آپ پہلے 90 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کی, پھر آپ چاہیں تو جھلکیاں دیکھ لیں, پھر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے فل ورژن دیکھ لیں. لیکن آپ کہیں سے شروع کریں گے تو مدد آپ کو ملتی رہے گی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. کتنا بھی 10,000 میل کا بھی سفر ہو تو اس کا آغاز تو پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے. کب سٹارٹ کرنا چاہیے آپ کے نزدیک فیملی کو, کب ٹریننگ اس بارے میں لینی چاہیے؟ جب پتہ چلے, یعنی جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کیوں نہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انتظار کیوں کریں. انتظار تو ظلم ہوگا, کیونکہ جب کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر گھڑی اس کی حالت بگڑ رہی ہوتی ہے, اور جتنا جلدی آپ انٹرونشن کرتے ہیں اتنا جلدی آپ کامیابی کے قریب پہنچتے ہیں. اور جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, آپ ایک جد و جہد کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ صبر کرتے ہیں اور آپ نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. کامیابی ملتی ہے تو آپ شکر کرتے ہیں, نہیں ملتی تو آپ صبر کرتے ہیں. تو صبر, شکر اور جد و جہد, یہ ایک تکون میں جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو نشے سے بھی نجات ملتی ہے اور زندگی میں بھی کامیابی ملتی ہے. گو کہ ہم ولنگ ویز میں اس وقت پروگرام کر رہے ہیں, مگر ساتھ میں ہمارا ایک جو ہاسپٹل ہے وہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اور وہاں پہ ڈاکٹر امتیاز حسن کے ساتھ میں ایک پروگرام کرتا ہوں. آج تقریباً 3 بجے ڈاکٹر امتیاز حسن کی مجھے کال آئی اور وہ کہنے لگے کہ بھئی میرے پاس ایک ایسا جو ہے پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے جو صرف ہمارا پروگرام دیکھتا ہے, جو میں اور ڈاکٹر امتیاز اور ہمارے ساتھ کوئی اور, جیسے اس پر ڈاکٹر سعدیہ نے ہمیں جوائن کیا تھا. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آج آپ کو صرف بتانے آیا ہوں کہ میری 9.something HbA1c تھی, میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہا ہوں, آپ کے پاس کلینک نہیں آیا, اور اب میری 5 points از اے ینگ پیشنٹ, اور میں نے 20 kg وزن لوز کیا آپ کا صرف پروگرام دیکھ کے. تو وہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے کہ اگر کسی میں یہ جذبہ ہے کہ وہ ولنگ ویز کی ویڈیوز, ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی فار دیٹ میٹر, یا کوئی اور گوگل کر کے, تو دیر از لاٹ آف انفارمیشن, لاٹ آف نالج اویلیبل آن دا انٹرنیٹ, بٹ اٹ از اپ ٹو یو ویدر یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ اینڈ یوز اٹ ان یور لائف اور ناٹ. میں آپ کو بتاؤں ایسی ہزاروں ای میلز میرے ای میل ایڈریس پہ آتی ہیں جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پروگراموں کو دیکھا اور ہم نے فائدہ اٹھایا, ہمیں کسی پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی, اور ہم نے ان ہدایات پہ عمل کیا تو ہماری زندگی سنور گئی, نکھر گئی. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کلائنٹ کہیں آسٹریلیا سے, امریکہ سے, یو کے سے وہ رابطہ کرتے ہیں, وہ کنسلٹیشن کے لیے اسکائپ پہ آتے ہیں, سرمایہ خرچ کرتے ہیں, اور مجھے بات چیت کر کے پتہ چلتا ہے کہ ان کو سب پتہ ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو تو سب پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں تو سب پتہ ہے اور ہم نے فائدہ بھی اٹھایا ہے, صرف آپ سے بات کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک دفعہ کنسلٹیشن کر لیں. تو میں نے کہا آپ بات ویسے بھی کر سکتے تھے, اس کے لیے کنسلٹیشن فکس کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنانے کے لیے مدد ضرور مانگتے ہیں, اور مدد مانگنا کمزوری کی علامت نہیں ہوتی, طاقت کی علامت ہوتی ہے. سو ہمیشہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مدد ضرور مانگتے ہیں, آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اللہ انسانوں کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ
جو ہے دوسرے انسانوں کے ذریعے آپ پہ اپنے فضل کی بارش کرتا ہے. تو انسانوں پہ بھروسہ رکھیں. کبھی ہو سکتا ہے آپ کو انسانوں نے مایوس بھی کیا ہو, لیکن آپ کسی ایک انسان سے مایوس ہونے کے بعد باقی سب انسانوں سے مایوس نہیں ہوتے. آپ اللہ کے انسانوں پر بھروسہ اپنا جاری رکھتے ہیں, کیونکہ ایکچولی جب اللہ کے انسانوں پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. سر آج کے پروگرام سے اجازت لیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ہی کی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ شیم دیٹ بائنڈز اس, یہ پروگرام بھی ہے. تو جب وہ ایسی شیم ہے جس سے آپ نکل نہیں پاتے, اندر ہی گھٹتے رہتے ہیں, وی مسٹ ٹاک. اور گلٹ جو ہے, اس قسم کا گلٹ جو ہمیں نیچے لے کے جائے, اس سے ہمیں آزاد اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم مدد مانگیں گے, بولیں گے, توبۃ النصوح کریں گے, اور پھر طریقے سیکھیں گے, آؤٹ آف دا باکس جائیں گے, تو یہ بات بنے گی. سر ایک بالکل پروگرام کا اختتام بھی ہو رہا ہے, وہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو جانا بھی ہے. پھر ایک بات سر, میں اٹ از اے سائڈ کک, اٹ از ناٹ دا مین ٹاپک. سر وہ آپ نے کہا تھا کہ گیمبلنگ بڑی بری چیز ہے, سبھی جانتے ہیں گیمبلنگ بری چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سر یہ پچھلی دفعہ ہم نے پروگرام شادی پہ کیا تھا, کس طرح سے اگر بندہ جو ہے وہ تنگ بیوی کو کرے, اس میں ایسی خرابیاں ہوں. شادی کو کہتے ہیں شادی ایک جوا ہے سر. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں سر کہ جوا کھیلنا ہی نہیں چاہیے, یا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہم جب بیٹ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم یہ بیٹ جیتیں گے, جیسے کوئی اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدے جاتے ہیں. اجاز بھائی, یہ تو پہلے تو یہ ایک آپ کا کالج ذریعہ ہے کہ شادی ایک جوا نہ سر جی, لیکن مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی ٹھیک ہسبینڈ نہیں آ رہے. جی سر. تو اس لیے لڑکیوں کو خاص طور پر شادی کے معاملے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے, اور پری میرٹل کاؤنسلنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جو جرکس ہوتے ہیں, جی, کیونکہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے, تو جرکس سے بچ کے رہنا اور ان کی نشانیوں کو پہچاننا اور دیکھ بھال کے, جسے کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش. جب آپ شادی کے لیے جاتے ہیں اور دیکھ بھال کے آپ جاتے ہیں, انفارمڈ آپ ہوتے ہیں. سر میں ایک اور پھر وہ کچھ مسنومرز ہیں, شاید وہ کلیئرٹی مانگتے ہیں. ہمیشہ میں نے سنا سر لو از بلائنڈ, اس کا مطلب شادی کرتے ہوئے لو میں نہ پڑے. دیکھیں, لو جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتی, بندہ بلائنڈ ہوتا ہے. بندہ جو ہے بعض اوقات سگنل وصول نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ جو جرکس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں سگنل کو, وہ باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو خراب کریں گے, لیکن آپ ہی ان کے سگنل کو کیچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ بات صحیح ہے کہ شادی ایک مطلب ایک خربوزے کی طرح ہے جو اکثر پھیکا نکلتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا آنکھیں کھول کے رکھیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اسٹریٹجی ہو اور کچھ نہ کچھ چیزیں آپ پہلے دیکھ لیں. دیکھیں جیسے آپ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, میں ہمیشہ بہت ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سیکیورٹی کلیئرنس دے دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کی. لوگ سیکیورٹی رسک ہو سکتے ہیں ہمارے لیے, اور ایسے لوگ غیر نہیں بلکہ اپنے ہو سکتے ہیں, یہ اپنے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں. جیسے جو سینسٹیو جگہیں ہوتی ہیں, جیسے ایئرپورٹ ہے, جیسے ہمارے کچھ انسٹالیشنز ہیں جہاں قریب بھی نہیں جانے دیتے, پھڑکنے نہیں دیتے وہ, اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے. تو کسی لیول پہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو لوگ ہم سے منسلک ہوتے ہیں, آپ ان کو غور سے ضرور دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں وہ آپ کے لیے کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمانہ, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ لوگ چونکہ گونگے نہیں ہوتے, وہ باتیں کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں یا وہ اچھے انسان نہیں ہیں. جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا, یا پھر بولتا ہے کہ میں بہت برا پیش آؤں گا, یا لوگوں کا جو وربیٹم ہوتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تڑپاؤں گا, میں آپ کو رلاؤں گا, یا اس طرح کی تھریٹس کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں, تو آپ ان کی دھمکیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں اور آپ محتاط ہو جاتے ہیں.
شادی میں جاتے ہوئے کہاں سر بتاتے ہیں, وہ تو ساری اچھی باتیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کیوز, کوئی چہرے کے تاثر, تو کہتے ہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہونا چاہیے جہاں پہ ساری بات. تو یہ تو مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو بعض اوقات دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں, ورنہ ہم بازار سے کوئی آرڈینری چیز بھی خریدنے جاتے ہیں تو ہم 10 باتیں کرتے ہیں. سر خربوزیاں کی گل تو کہہ رہے ہو, سونگ سونگ کے سارا پھر ایک خربوزہ خرید. مجھے آپ جو ہے موقع دیجیے. شادی سے پہلے یہ باتیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان, لیکن رپورٹ عام طور پر یا ہم اکنالج ایسی باتوں کو کرنا چاہتے ہیں جو سب اچھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صداقت دی ادر ڈے ذکر کر رہے تھے کہ یہ اپنے گھر سے واک کرنے کے لیے نکلے تو کوئی نوجوان راستے میں انہیں جو ہے دکھائی بھی دیے اور سنائی بھی دیے کہ وہ جن کی طرف پیشنیٹ تھے, ان کا جھکاؤ تھا, مستقبل میں شادی کرنے کا پروگرام ہوگا, ان سے بتا رہے تھے کہ منع تو کیا تھا, موبائل پہ بات کر رہے, موبائل پر رات کے وقت بات کر رہے تھے کہ منع جو کیا تھا تو پھر کیوں کیا, اس کزن سے بات کیوں کی, یہ کیوں کیا, باز کیوں نہیں آتی. اور جب ڈاکٹر صاحب کافی دور سے ایک لمبا سا چکر پیدل چل کے واپس آئے تب بھی وہ اسی طرح کی چبھتی ہوئی باتیں ہی کر رہے تھے. تو لوگ سگنلز دیتے ہیں جب پیشنیٹ ریلیشن شپ میں بھی جانے لگتے ہیں, تو اس سے پہلے بھی انٹریکشن میں وہ کوئی چھوٹے درمیانے یا بڑے سگنلز دیتے ہیں, لیکن پھر ان کو اگر نہ اکنالج کیا جائے یا ان کو بھلا دیا جائے یا انہیں جو ہے نظر انداز کر دیا جائے سرے سے, تو بہرحال وہ ریالٹی تو اپنی جگہ. میں بتاؤں کہ لوگ سگنل دیتے ہیں, جیسے کھانسی نزلہ زکام نہیں چھپتا, عشق مشق نہیں چھپتے, اسی طرح لوگوں کی جو اندرونی خرابی ہے وہ چھلک چھلک باہر آتی ہے, لیکن ہم خود اپنی آنکھیں موت لیتے ہیں. سر اس کی وجہ کیا ایموشنل ذرا چارج ہونے کی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ سگنل مل بھی رہے ہیں, ہم نہیں پریپیئر, ہم چاہتے نہیں ہیں ان سب چیزوں کو کیچ کرنا. آج کے زمانے میں جس قسم کی سمجھ بوجھ چاہیے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں نہیں مل رہی ہمیں, لیکن یہ ایک فیسلٹی حاصل ہے کہ ہم اور ذرائع سے, جیسے سوشل میڈیا سے آپ کو بہت سی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے جب لوگ اپنے رویے ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, تو آپ لوگوں کی ذہنیت سے واقف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی جو لوگ زندگی بھر کے تجربوں کے بعد لکھتے ہیں, اور ماہرین 40-50 سال کا تجربہ ایک 200 صفحے کی کتاب میں جب سمو دیتے ہیں اور آپ ہفتے 10 دن میں اسے پڑھ کے وہ سب ایبزارب کر سکتے ہیں, تو اس سے آسان چوائس کوئی ہو نہیں سکتی. اس طرح اگر آپ غور سے آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں تو لوگ اپنے طرز عمل سے, سلپس آف دی ٹنگ سے یا کسی عملی طرز عمل سے ضرور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے انسان ہے, اگرچہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ بھی کر رہے ہوں, لیکن کسی دوسرے انسان کے ساتھ وہ اگر برا رویہ کر رہے ہیں یا کسی انڈر پریویلیج بندے کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہے ہیں, کسی ویٹر کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہے ہیں, یا وہ آپ کے سامنے لال بتی کاٹ رہے ہیں, یا وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو چیٹنگ کی حرکت ہے یا بے ایمانی کی حرکت ہے, پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایگزیمپٹڈ ہیں, تو پھر آپ کو پھر جھٹکا لگے گا, جرک لگے گا. میرا خیال آج کے پروگرام کا ہم ریپ اپ کرتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے اوپر کسی دن ایک دفعہ پھر سے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ میٹنگ ریٹنگ وغیرہ والا جو ہے, ہاؤ ٹو اوائڈ میرنگ اے جرک. ہاں, ہاؤ ٹو اوائڈ میرنگ اے جرک. اور میں اس کی وہ جو بات مس نہیں کیے جاتے جاتے جسٹ آئل کہ یہ وہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھی نظریہ ضرورت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سگنل کی ایسی کی تیسی. بہت اہم بات کی, یا وی ول فکس اٹ, میں ٹھیک کر لوں گا. بڑا لوگوں کو یہ بڑا یہ مان ہوتا ہے, یعنی خاص طور پر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں کسی ایسے لڑکے کو چنے گی اپنا منظور نظر بنانے کے لیے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے اور سارے الٹے کام کرتا ہے, لیکن خاتون کو یہ دعویٰ ہے کہ میں سب سنوار لوں گی, میری محبت کی طاقت. ان کو یہ بلیو ہوتا ہے, چنتا انہیں وہ چنتی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جلٹ کے اشتہار میں تو آواز آتی تھی چن چن چن, مگر جو ہے پھر اس شادی میں سے بھی اس قسم کی بہت سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. سو خواتین حضرات, آج کے پروگرام سے اجازت لیتے ہیں آپ سے, اور کوئی بھی
چل لینے سے پہلے خیال کر لیجیے گا کہ اس کو آپ سنبھال پائیں گے یا نہیں ان دا لانگ رن اینڈ ان دا شارٹ رن. مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ نکالی ہوں گی, کشید کی ہوں گی, اینڈ یو کین امپلیمنٹ دیم. وی آر آلویز ہیئر, یو کین آلویز لک اپ ٹو اس, یو کین کانٹیکٹ اس ان اینی وے دیٹ یو لائک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.